السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کل مسلمانوں نے نماز کو تو بالکل کوئی فوقیت نہیں دی ہے، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہاں کوئی چیز نماز بھی ہے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان جاتا ہے تو نماز کا مطلب ہی لوگ بھول جاتے ہیں۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، نماز کو کوئی اہمیت و فوقیت نہیں دیتے ہیں۔ لیکن جب سے آپ یہ دیکھیں رمضان آیا ہے تو لوگ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ رمضان جائے گا ویسے ہی لوگ مسجدوں کو خالی کر کر چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے وہ سب آپ کو میں آج بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی درس ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے درس حاصل کریں تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں، ہم صحیح راستے پر آ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ کفر سے مل جاتا ہے، یعنی کفر کا اور اس ایمان کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑا وہ کفر کی حدوں کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے، کھمبا ہے، پلر ہے، یعنی جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو اب ذرا غور کا مقام ہے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، کوئی فوقیت نہیں دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، لیکن آپ سوچ کر دیکھیں ہم دین کو تو گرا چکے ہیں، دین کو تو ہم دھکا دے چکے ہیں، دین کو چھوڑ چکے ہیں، پھر ہم کس دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تھے اور آپ کے ساتھ میں ایک صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیڑ کو ہلایا، اس وقت پتجھڑ کا موسم تھا، تو پیڑ سے تمام پتے جھڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا، کہا ادھر آؤ اور دیکھو میں نے جس طرح اس پیڑ کو ہلایا تو تمام اس سے پتے جو اس کے جھڑنے والے تھے وہ جھڑ گئے۔ تو صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ مجھے کھل کر بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح میں نے اس پیڑ کو ہلایا اس کے سارے پتے جھڑ گئے، اسی طرح جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص ہو جس کے دروازے پر نہر ہو، ندی ہو، اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا پھر اس کے جسم پر کوئی بھی میل باقی رہے گا؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بس یہی حال 5 وقت نماز پڑھنے والے کا ہے، یعنی جو شخص 5 وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے اس کے گناہوں کا سب صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کے دلوں میں، اس کے رجسٹر میں، اس کے اعمال کے رجسٹر میں ایک بھی گناہ نہیں بچتا ہے۔ تو ہم دور ہیں اس نماز سے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ذرا غور کا مقام ہے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، کوئی فوقیت نہیں دیتے ہیں، لیکن کل جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہوگی، تب ہم کیا منہ دکھائیں گے، تب ہم کیا جواب دیں گے؟ سنو مسلمانوں، نماز سے صرف ہمارے آخرت کے نقصان نہیں ہے بلکہ دنیا کے بھی بہت سے نقصان ہیں۔ ناظرین کرام، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، میرے گھر میں فاقے پر فاقے ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور کھا رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کی گٹھلی دی اور کہا جاؤ اسے اپنے صحن میں گاڑ دو جا کر۔ وہ صحابی گئے اور اپنے صحن میں اس گٹھلی کو گاڑ دیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی میں نے اس گٹھلی کو گاڑا تو اس کے ترنت بعد وہ ایک درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس درخت کو ہلاؤ اور اس میں سے جو بھی تمہیں چاہیے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس درخت کے صدقے طفیل عطا کر دے گا۔ وہ صحابی جاتے ہیں اور درخت کو ہلاتے ہیں، اس میں اناج چاہیے ہوتا ہے تو اناج مل جاتا ہے، دودھ چاہیے ہوتا ہے تو دودھ مل جاتا ہے، یعنی جو بھی ضرورت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ مل جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں سارے معاملات بند ہو گئے، ٹھپ پڑ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے بات بتائی تھی، جو آپ نے گٹھلی دی تھی، وہ پیڑ تیار ہو گیا تھا، جیسا آپ نے بتایا میں ویسا کرتا رہا اسٹیپ بائی اسٹیپ، لیکن آج سے اور کچھ دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی کام نہیں چل رہا ہے، سارے اناج دینا اس نے بند کر دیے ہیں، دودھ دینا بند کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اسے بہت تیزی کے ساتھ میں ہلاؤ، پوری پاور سے، پوری طاقت سے ہلاؤ جا کر۔ وہ صحابی جاتے ہیں اس پیڑ کو، اس درخت کو پوری طاقت سے ہلاتے ہیں جا کر،
تو اس میں سے تمام دودھ اور اناج نازل ہوتا ہے، ساتھ میں ایک ہڈی بھی گرتی ہے، جس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ پیڑ کو ہلاؤ، تو میں نے ہلایا جا کر، تو اس میں سے تمام دودھ اور اناج نازل ہوا جو ابھی تک رکا ہوا تھا، لیکن ساتھ میں ایک ہڈی بھی گری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہڈی وہ ہڈی ہے جو ایک بے نمازی کی ہے۔ اب غور کا مقام ہے، سنیے گا غور سے، یہ ہڈی ایک بے نمازی کی ہڈی ہے۔ تو صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بے نمازی تھا، وہ مرا، زمین نے اس کو قبول نہ کیا، اس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی، اس کی ایک ہڈی کوا اپنی چونچ میں دابے لے جا رہا تھا، اتفاقاً وہ ہڈی چھوٹ گئی اور تمہارے اس درخت پر گر گئی، برکت والے درخت پر گر گئی، جس کی ہڈی کی وجہ سے تمہارے درخت کی برکتیں ختم ہو گئیں۔ تو غور کا مقام ہے، جس سے ایک ہڈی سے پورے درخت کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک صرف بے نمازی کی ہڈی ہو، اگر جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس قصبے میں، جس گھر میں سب کے سب بے نمازی ہو، وہاں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ وہاں رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو صرف نماز چھوڑنے سے ہمارے آخرت کے ہی نقصان نہیں ہے، قبر کے ہی نقصان نہیں ہے، بلکہ ہمارے دنیا کے بہت سے نقصان ہیں۔ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنی فلاح کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی بھلائی کے لیے پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والوں کے معاملات ہی الگ رہتے ہیں۔ نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ کسی طرح سے بھی پریشان نہیں رہ سکتے۔ نماز حل ہے ہر پریشانی کا، نماز سکون ہے، آپ بے چین ہو جائیں، آپ پریشان ہو جائیں، جائیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں جا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیں جا کر، پھر بتائیں آپ کہ آپ پریشانی آپ کی دور ہوئی کہ نہیں ہوئی، پھر بتائیں آپ کہ آپ کی الجھن دور ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو نماز جو ہے تمام چیزوں سے آپ کو سکون دیتی ہے۔ نماز جو ہے جب آپ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کو کسی بھی حال میں ترک نہیں کرنا چاہیے، نماز کو کسی بھی حال میں ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نماز ضروری ہے، نماز ہی ضروری ہے، اس کے بعد میں کچھ ضروری ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازیں خوب پڑھیں۔ اس سے ہمارے آخرت کے نقصان تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ دنیاوی نقصان بھی اس سے ہمارے بہت سارے ہیں۔ ہمارے گھر پر برکت نہیں ہوتی، جب ہمارے گھر پر برکت نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کر دے، برکت ہونے لگے۔ تم نے اپنی